سوال آیا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4131 اسلام 360 میں صحیح سند لکھی ہوئی ہے، وضاحت کر دیں۔ بھئی اسلام 360 اللہ نے نازل تو نہیں کیا، میں اس پر تو لمبی چوڑی بات آدھے گھنٹے کی کر چکا ہوں کہ اس کی سند کو صحیح لکھا گیا ہے، اور بعض اہل علم نے صحیح کہا بھی ہے، لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ ائمہ دین درجنوں کے حوالے ہم نے پیش کر دیے ہیں کہ بقیہ بن ولید آپ دیکھیں ہیں کہ نہیں اس کی سند میں 4131 نکالے، میں نے پڑھ کر بھی سنائی تھی۔ حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی قال حدثنا بقیۃ عن بحیر عن خالد ہے نا 2 دفعہ عن، تو بقیہ بن ولید مدلس بھی ہے، تدلیس تسویہ بھی کرتا ہے اپنے استاد سے بھی، اور پوری سند میں بھی سماع کی صراحت ضروری ہے، لہٰذا یہ اصول محدثین کے مطابق حدیث ضعیف ہے، اور 10 محدثین کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور اگلا حوالہ مسند احمد میں جہاں سماع کی تصریح ہے وہاں جو محقق ہیں شعیب ارناؤت ان کا بھی قول میں نے پیش کر دیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ آپ ابو داؤد جو دیکھتے ہیں مسند احمد کیوں نہیں دیکھتے؟ مسند احمد دیکھیں، اگر آپ کے پاس اسلام 360 میں نہیں ہے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو پیش کریں گے کہ یہ حدیث ہے، یہی حدیث 17189 نمبر 17199 مسند احمد میں، وہاں بھی سند یہ ہے، لیکن پہلا راوی جو ہے وہ حیوہ بن شریح ہے، اس کے بعد بقیہ ہے، پھر آگے بحیر ہے، پھر خالد بن معدان ہے، تو وہاں پر محقق نے اس کی سند کو ضعیف لکھا ہوا ہے، تو وہاں کیوں نہیں قبول کیا انہوں نے؟ مرزا صاحب کیا ہے شعیب ارناؤت کو محقق نہیں سمجھتے؟ پمفلٹ میں تو درجنوں حوالے ان کے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، لہذا مانو، مطلب کی بات لیتے ہیں نا۔ تو یہاں جو بات دیکھیں، سب علماء کی بات ماننی چاہیے، لیکن جس کی دلیل کے خلاف اس کی بات نہیں مانی جائے۔ اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دلیل کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے، دلیل کے مطابق ہے تو ہمارے سارے آنکھوں پر بہت بڑے عالم اور محدث تھے اپنے زمانے کی، شعیب ارناؤت کی بات دلیل کے ساتھ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے، لہذا اس کی تدریس قبول۔ اور ایک بات جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بقیہ جب بحیر سے بیان کرے تو اس کے پاس بحیر کی ایک کتاب تھی، اس کے پاس بحیر کی کتاب تھی، لہٰذا یہ سماع کی تصریح والا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں۔ جب کتاب سے روایتیں کر رہے ہیں تو پھر سماع کی تصریح کریں یا نہ کریں قبول ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں کہ بقیہ نے بحیر سے جو روایتیں لی تھی زبانی نہیں سنی تھی بلکہ بحیر کی کتاب لی تھی، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کا حوالہ جو پیش کیا جاتا ہے الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں امام ابن عدی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ بقیہ نے کہا کہ میرے پاس بحیر کی کتاب ہے، اور میں نے امام شعبہ پر وہ کتاب پیش کی۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اس روایت کی سند ثابت ہے، صحیح الاسناد والے ہیں نا آپ، تو پھر صحیح الاسناد لائے نا۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حدثنا فضل بن عبداللہ بن سلیمان، ہمیں ہمارے استاد الفضل بن عبداللہ بن سلیمان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الحمید سلیمان بن عبد الحمید، ہمیں ہمارے استاد سلیمان بن عبد الحمید نے، وہ حیوہ بن شریح سے، وہ بقیہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ جو پہلا راوی ہے نا امام ابن عدی کا استاد، ہم انشاءاللہ وہ سکین بھی لگا دیں، آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں گے کہ کیا واقعی امام ابن عدی کا اس روایت میں استاد الفضل بن عبداللہ بن سلیمان ہے یا نہیں۔ اس راوی کے بارے میں خود امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ امام دارقطنی بھی فرماتے ہیں یہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے دی روایت قبول ہوندی؟ دیٹس آل۔ بھی جو بندہ کہتا ہے کہ بقیہ کے پاس بحیر کی کتاب تھی لہذا سماع کی تصریح کرے نہ کرے مسئلہ ختم، ہم کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل تو امام ابن عدی نے ذکر کی ہے، اور جو پہلا راوی ہے الفضل بن عبداللہ بن سلیمان وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور راوی ہے تو لائے اس کی توثیق پیش کرے، ثابت کرے کہ نہیں یہ کوئی اور راوی ہے۔ تو جب وہ دلیل ہی نہیں تو پھر اس دلیل پر کھڑی ہوئی عمارت کیسے ثابت ہو؟ لہٰذا یہ حدیث کسی طرح بھی صحیح ثابت ہو سکتی نہیں۔